السلام علیکم ویورز، پاکستان آن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایک بہت ہی مہلک اور درینہ اور پس منظر سے چھپے ہوئے مسئلے پر روشنی ڈالیں گے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان میں عملی طور پر جو اقدامات ہونے جا رہے ہیں اس پر ایک تفصیلی جائزہ اور خوشخبریاں آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے۔ مسئلہ کون سا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ایکو سسٹم میں کچھ اس طرح سے رچ بس گیا ہے کہ اب بحیثیت قوم ہمیں یہ مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک گھس بیٹھیے کی طرح ہمارے ملک میں ہماری صحت اور ہماری معیشت کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ جی ہاں، میرا اشارہ ہمارے ملک میں اور ہماری مارکیٹس میں بننے والی اور بکنے والی تمام چھوٹی اور بڑی ملکی اور غیر ملکی اشیاء کے معیار کے چیک اینڈ بیلنس یعنی کہ کوالٹی کنٹرول کے نظام کا نہ ہونا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو پاکستان کے اس سنگین ترین مسئلے کی بھیانک تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں گے، جہاں آپ پاکستان میں تقریباً 10 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، پاکستان میں اس مسئلے کے حل کے لیے عملی طور پر جو اقدامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور جو خدمات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس پر آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ لیکن تفصیلات کا یہ سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اتنا یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ کی اسکرین کے رائٹ باٹم میں ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیجئے اور اس کے ساتھ موجود چھوٹے سے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی پاکستان کے بارے میں مثبت اور پر امید سوچ کو تقویت دے گا انشاءاللہ۔ آج کی خوشخبری یہ ہے کہ اب پاکستان میں جتنی بھی بڑی اشیاء بنا کریں گی وہ کوالٹی کنٹرول کے پیرامیٹرز کے اوپر بنا کریں گی۔ مثال کے طور پر پہلے ہوتا یہ تھا کہ جس کا بھی دل کیا اٹھ کر کوئی پنکھا بنا لیا، اس میں جس مرضی کوالٹی کی کاپر یا سلور کی وائر استعمال کر لی، جبکہ اس کا معیار، اس کی لوڈ کیپیسٹی، اس کی وارنٹی اور اس کی سیفٹی کچھ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو نئی لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اس کے مطابق ابتدائی طور پر 61 نئی مصنوعات پاکستان میں کوالٹی کنٹرول کے پیرامیٹرز کے اوپر بنا کریں گی۔ یعنی ان مصنوعات کے بنانے والے پروڈیوسرز کو پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول سے لائسنس لینا ہوگا، اور لائسنس یافتہ اشیاء ہی ہماری مارکیٹس میں لیگل وے سے سیل آؤٹ ہو سکیں گی۔ اس بات کا اظہار گزشتہ روز پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول لیبارٹریز کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعلیم میمن نے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں لائسنس نہ لینے والوں کے خلاف مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں اور متعلقہ یونٹس کو نوٹسز بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کرتا تو اس کا مال بھی ضبط کر لیا جائے گا اور اس کی پروڈکشن کو بھی رکوا دیا جائے گا۔ اب جن اشیاء کی تیاری اور جن اشیاء کی فروخت کے لیے یا ان کے سٹاک کے لیے لائسنس لینا ضروری ہوگا، اس میں ہماری روزمرہ ضروریات کی بہت سی اشیاء، مثال کے طور پر ایک ٹوتھ برش سے لے کر گاڑیوں کے سپیئر پارٹس، ان کے ٹائرز، رمز اور اسی طرح بلڈنگ مٹیریل اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بہت ساری مصنوعات اور خاص کر سینیٹری کا سامان۔ اس کے علاوہ ہماری الیکٹرانکس کے شعبے کو اس نئی لسٹ میں خاص کر ٹارگٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ ہماری فریج، اے سی، مائکرو ویو اوون سے لے کر بجلی کے چھوٹے سوئچ اور ساکٹ تک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے معیار پر پورا اتریں گے تو ہی وہ پاکستان کے اندر بن سکیں گی اور لیگل وے سے ہماری مارکیٹس میں سیل آؤٹ ہو سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء، فورٹیفائڈ ویڈ ہو گئی، بچوں کا دودھ ہو گیا، چینی ہو گیا، جوسز اور ڈرنکس، ان سب کے پیرامیٹرز کو بھی طے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر جوس کی فیکٹری لگا لے اور بالکل ناقص اور زہریلا جوس ہماری دکانوں پر چھوٹی محلوں میں سیل آؤٹ کرتا بھی رہے۔ یہ تمام اشیاء اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تیار ہوں گی تو ہی ہماری مارکیٹس میں سیل آؤٹ ہو سکیں گی۔ آپ مثال لے لیجئے، ہمارے گھروں میں لگے ہوئے جو پرانے بجلی کے پنکھے ہیں وہ تقریباً 150 واٹ کے ہیں، جبکہ اب جو نئے پنکھے آ رہے ہیں وہ 75 سے 80 واٹ کے ہوتے ہیں۔ یعنی جتنا بجلی کا لوڈ ایک پرانا پنکھا استعمال کرتا ہے اسی لوڈ میں ہم 2 پنکھے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پرانے اے سی اور نئی انورٹر ٹیکنالوجی میں ان کی قیمت میں اور ان کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ تمام چیزیں پاکستان میں نہ صرف تیار ہوں گی بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ان کو تیاری کر کے اور ان کے معیار کو مقرر کر کے ہم انہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ پاکستان کے پنکھوں کی
ریکارڈ ایکسپورٹ کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ دراصل ان تمام کوششوں اور کاوشوں کا ہی ایک بہترین نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے جو لسٹ پاکستان میں اپ ڈیٹ ہوئی تھی اس میں صرف 105 مصنوعات تھیں، اور یہ لسٹ آج سے 10 سال پہلے پرویز مشرف کے دور میں اپ ڈیٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں اس لسٹ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا، اور 10 سال کے بعد پی ٹی آئی حکومت کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا، اور اس وقت پاکستان میں ٹوٹل 166 مصنوعات ایسی ہیں جن کو کوالٹی سٹینڈرڈ کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہوگا، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی مصنوعات کے سٹینڈرڈ کو مقرر کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر اپنے کمپیٹنٹس کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ ویوز کہتے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکانا ہو تو سب سے پہلے آغاز کنکریوں سے کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر یہ کوئی بہت بڑے اقدامات شاید نہ لگتے ہوں، لیکن آنے والے وقت کے لیے یہ بہت ہی ضروری اقدامات تھے جو پاکستان بالآخر اٹھا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آنے والے 10 سالوں کے اندر دنیا کے اندر واقعی ایک معاشی ہب کے طور پر کام کرے، تو پاکستان کو اپنے معیار کو، اپنی مصنوعات کے معیار کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر پورا کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے اپنے مسائل کو دیکھتا اور سمجھتا جائے اور حل کرتا جائے، انشاءاللہ۔ ویوز یہ تھی آج کی پر امید اور معلومات سے بھرپور ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی سجیشن ہمارے لیے بیش بہا قیمتی خزانہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔